رمضان میں جماعت میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے اکابرین رمضان کے اندر یکسوئی اختیار کرتے تھے. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کا اعتکاف فرماتے تھے. حضرت زکریا صاحب پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضرت شاہ عبد الرحیم پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند اپنے آپ کو مسجد اور خانقاہ سے باندھ لیا کرتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تمہارا اپنا ذاتی عمل ہوا اعتکاف، یہ قرآن پڑھنا، یہ ذکر کرنا. یہاں لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، یہاں لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا. یہاں ہدایت کی شمع روشن ہوں گی، یہاں ہدایت کے فیصلے ہوں گے. میں کہتا ہوں یہ بات شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات حضرت شیخ الہند کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات حضرت شاہ عبد القادر کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات حضرت شاہ عبد الرحیم کو سمجھ میں نہیں آئی، جو آج ہم جیسے عقل مندوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان کے اندر اتنا پلس 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 ثواب ہوتا ہے. وہ کیوں قرآن کو لے کر بیٹھے تھے؟ وہ کیوں خانقاہوں کو لے کر بیٹھے تھے؟ نکلنا چاہیے تھا اللہ کے راستے میں. اس زمانے میں جماعت کا نظام تھا نہیں تھا. تو ان لوگوں کا جو جواب ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا. رمضان کے اندر جتنی یکسوئی ہمارے اکابرین کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، خط و کتابت، بیوی سے بات چیت، فونوں کا معاملہ، دوستوں سے ملاقات. آج جمعہ میں آپ نے بات سنی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا بے تکلف ساتھی ظہر میں آیا اور سحری کے وقت تک بات نہیں کر پایا. وہ چاہتے ہی نہیں تھے. وہ کٹ کر جو حدیث پاک کے اندر آئے ہیں الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے کمر بند کو کس لیا کرتے تھے اور یکسوئی اپناتے تھے. یہ یکسوئی رمضان کے اندر کر کر، عبادت کر کر، آپ دیکھیں رمضان کی لذت کتنی جو ہے دو گنا ہو جاتی ہے اور حلاوت کیسے ملتی ہے. جماعت میں جانا ہر عبادت اپنی جگہ پر مشروع ہے. بعض لوگ اس سے یہ غلط فیصلہ لیتے ہیں حضرت جماعت کے خلاف ہیں، جماعت کے مخالف ہیں. جیسے کہ میں نے آج ایک مسئلہ بیان کیا، ایک آدمی رات بھر نوافل پڑھتا ہے اور اس کی ماں بیمار ہے، اور میں نے کہا، مجھ سے آ کر پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ نوافل پڑھنا چاہیے، ماں کی تیمارداری کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، نفل پڑھنا، تلاوت ہے، اس میں التحیات ہے، درود ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے. لیکن یہاں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی تیمارداری کرے. تو اسی طریقے سے رمضان کے اندر اصل جو سنتیں، اکابرین کا معمول، بزرگان دین کا معمول، خود فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے جو بات لکھی اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے.